السلام علیکم آل ویورز، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ پچھلے 2 دن سے سو نہیں پائے، الیکشن کی مصروفیات اور وہ پھر پوری رات رزلٹ، اور ابھی تک بھی مکمل رزلٹ نہیں آئے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرپور خاص سے دلچسپی رکھنے والے میرپور خاص کے الیکشن رزلٹ کے بارے میں بہت زیادہ متجسس ہوں گے، کیونکہ خبریں صحیح طرح سے آ نہیں رہی۔ تو میں ایک سرسری سا آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت کی کیا صورتحال ہے۔ میرپور خاص NA 211 پیر آفتاب حسین شاہ جیلانی مد مقابل تھے پیپلز پارٹی کے ناراض آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے والے علی نواز شاہ کے۔ تو پیر آفتاب شاہ یہاں سے کمفرٹیبلی جیت گئے، انہوں نے وہ اپنی نشست جیت لی ہے۔ صوبائی اسمبلی PS 45 پر ایک کانٹے دار مقابلے کی توقع تو 211 پر بھی کانٹے کی جا رہی تھی، کانٹے دار، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ اور یہاں بھی ایسے ہی صورتحال ہے۔ ہری رام کشوری لال صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں سے امیدوار تھے، تقریباً 33,000 ووٹ لے کر وہ جیت گئے ہیں۔ ظفر کمالی صاحب اور آفتاب قریشی صاحب، آفتاب قریشی PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار، جنہیں کمپین کرنے کی اس طرح کی پرمیشن نہیں تھی، سمبل تو تھا ہی نہیں الیکشن، وہ اناناس پائن ایپل کے نشان پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ اس پر ایک بڑا خوبصورت ان کا جملہ کہ ہمیں ایسا نشان دیا گیا جو کبھی کسی نے یہاں دیکھا ہی نہیں ہے۔ سچی بات ہے، میں نے آج تک میرے خیال کسی کیک کے اندر کھایا ہوگا، نارملی یہاں بکتا بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، اور ظفر کمالی صاحب MQM پاکستان پتنگ ان کا انتخابی نشان تھا، 20,000 کے قریب ووٹ لیے انہوں نے، ہارنے والوں نے 13,000 ووٹوں کا فرق تھا۔ پچھلے الیکشنوں میں بھی کچھ ایسے ہوا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے، کیونکہ یہ سب اینٹی ووٹ ہے۔ PP کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کے جو اگینسٹ، MQM پاکستان کو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ پڑتا ہے، PTI کو تو یقیناً اینٹی پیپلز پارٹی بھی ہے اور اینٹی مسلم لیگ نون بھی ہے، ٹھیک ہے۔ 20,000 ووٹ لیے ڈاکٹر ظفر کمالی صاحب نے، ہار گئے۔ 16,000 کے قریب ووٹ لیے آفتاب قریشی صاحب نے، تیسرے نمبر پر رہے، ہار گئے۔ 16 اور 20,000 36,000 ووٹ بنتا ہے، اور 33,000 ووٹ لے کر جیت گئے۔ یہ ہماری الیکشن کی ستم ظریفی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، تو ہری رام یہاں سے جیت چکے ہیں۔ اچھا، 212 سے میرپور خاص 2 NA 212، وہاں میر منور ٹالپور ایک بڑی سیاسی قداور شخصیت، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے حلقوں میں فریال ٹالپور صاحبہ کے شوہر، وہ کمفرٹیبلی، وہاں بھی لوگ کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ اس طرح کا مقابلہ ہونے والا ہے، لیکن ویسا نہیں ہوا۔ وہ 1,21,927 ووٹ لے کر جیتے ہیں، بہت بڑی لیڈ ہے ان کی۔ اور وہاں دوسرے نمبر پر علی نواز شاہ، جو دونوں نشستوں سے الیکشن لڑ رہے تھے، دوسرے نمبر پر رہے وہ، لیکن آدھ سے بھی زیادہ مارجن سے ہارے ہیں وہ، 45,321 ووٹ لیے ہیں۔ اچھا، PS 47 جمس آباد کے حلقے کی صوبائی اسمبلی کی نشست ہے جو، وہاں سے نور محمد بھرگڑی صاحب کمفرٹیبلی جیت گئے 56,522 ووٹ لے کر۔ دوسرے نمبر پر GDA کے امیدوار جو تھے میر جان اللہ ٹالپور صاحب، بہت نیچے، 12,746 ووٹ۔ PS 48 ڈگڑی، میرا آبائی، میری جنم بھومی جو ڈگڑی شہر ہے، وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے میر طارق ٹالپور صاحب، حاجی حیات ٹالپور صاحب کے بیٹے، اچھی لیڈ لے کر 66,002 ووٹوں سے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور GDA کے حمایت یافتہ ارباب عنایت اللہ 15,638 ووٹ حاصل کر سکیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ PS 45 کے ساتھ PS 46 ہے، وہاں بھی علی نواز شاہ کے بیٹے سید شجاع شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ذوالفقار علی شاہ کے مد مقابل تھے، لیکن وہاں بھی وہ 40,000 سے زائدہ ووٹ لے کر ذوالفقار علی شاہ جیت چکے ہیں، اور شجاع شاہ بہت نیچے رہ گئے، ان سے 20-22,000 کچھ ووٹوں پر وہ وہاں سے ہار گئے ہیں۔ تو یہ ہے جناب صورتحال میرپور خاص کے الیکشن کی۔ اوورال اب سب دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پر، وہ تو زیادہ آسانی سے، میرپور خاص کے نتائج کا تھوڑا مشکل تھا، باقی ملک کے مختلف علاقوں کے جو نتائج وہ آپ ٹیلی ویژنوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اس میں بس ایک ہی بات کہنی ہے کہ خدا را انڈیپینڈنٹ، آزاد، ہم سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں، سر انہیں موقع دے دیں موقع۔ ہم میں سے مختلف قسم کی رائے، کچھ لوگ جو بالکل اسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، مخالفت میں، نفرت میں چلے جاتے ہیں۔ ہم میں ایک بڑی عجیب سی سوچ ہے، میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کہ خدا را اگر آپ کسی کو برا سمجھتے ہیں نا، اسے شیطان نہ سمجھیں، یا اسے فرعون یا نمرود نہ سمجھیں۔ یعنی کہ ہم جب کسی کو برا گردانتے ہیں تو اسٹریم لیول پر چلے جاتے ہیں۔ اب عمران خان کی نفرت میں ہمارے مخالف سیاسی جماعتوں نے انہیں اتنا برا پیش کرنے کی کوشش کی جیسے وہ شیطان سے بھی بڑے شیطان۔ خدا را ایسا نہیں، ہم انسان ہیں، اور جب ہم کسی کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اسے
استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم اس سے شاید خدائی کے درجے پر کہیں فائز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ نہ انسان خدا ہے، نہ انسان شیطان ہے، خدا را اس کے بیچ میں بین میں معاملہ رکھا کریں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو جس کا جتنا حصہ ہے اسے اتنا ہی دیا جائے، خدا را بہت بڑا چڑھا کے پیش نہ کر دیا جائے۔ پھر ہم میں ہار کے بعد شکست تسلیم کرنے کا بھی ہم میں مادہ نہیں ہوتا۔ کچھ مجھے ابھی نظر آئے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا میں دیکھ رہا تھا ٹویٹ، وہ کہہ رہے تھے کہ میں کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں، آزاد حیثیت سے پنڈی سے لڑ رہے تھے، بہت اچھی۔ مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق، مجھے ان کی سیاست سے جتنا مرضی اختلاف ہو، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں اپنے کھلے دل سے شکست کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ اس طرح کی روایت ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں وہ کھیل ہوتا ہے، مل پہلوانی بھی ہوتی ہے، کبڈی بھی ہوتی ہے، لوکل کھیل، اس میں جیتنے والا ہارنے والا بھی اور جیتنے والا دونوں آپس میں بعد میں ہاتھ ملاتے۔ یار ہونا چاہیے، نفرت نہیں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے، یہی رہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، ایک ہی گھر میں کئی طرح کے ویوز پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے اداروں سے، خیر میری بات کی کیا اہمیت اور کیا وہاں تک پہنچے گی، لیکن خدا را جمہوریت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی اکثریتی رائے ہوتی ہے اس کے ساتھ چلا جائے، یا تو اس ملک کو جمہوریہ کا لفظ یہاں سے ہٹا دیا جائے، یا پھر کوئی بھی جیتے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں، تو آپ کون سے آئنسٹائن ہیں یار، ٹھیک ہے، جو ہم یہ طے کریں کہ ہم نے جو سوچا ہے وہی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب محب وطن ہیں، سب الٹیمیٹ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، سب الٹیمیٹ پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ صف اول کے ممالک میں کھڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو خدا را موقع دیں، اور جس کو بھی موقع دیں خدا کے واسطے 5 سال تک کے لیے موقع دیں، اور ووٹ ڈال کر۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا کیا ہوگا، جیسا میں نے اپنی الیکشن ڈے والی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں، اس سے ایک دن پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ صرف نفسیاتی حربہ ہے، اور ہم جیسے سادہ لوگ ان باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ صرف لوگوں کو پولنگ اسٹیشن سے دور رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ سوچیں ابھی بات تو ہو ہی چکی ہے، کیا فائدہ جا کے وقت ضائع کرنا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اور سندھ میں تو کچھ علاقوں میں ٹرن آؤٹ زیادہ رہا، کچھ میں کم، یہاں کچھ خاص نہیں تھا، 40 45 47 50% سے نیچے رہا، لیکن پنجاب میں سر ماننا پڑے گا یار کہ وہاں کے لوگ، کے پی کے لوگ، وہ لوگ بڑے پیمانے پر ووٹ ڈالنے نکلے، 60% 65% جہاں ٹرن آؤٹ رہا وہاں ہم نے لاکھوں میں نتائج دیکھے۔ نہیں ہوتی دھاندلی، آپ 2-3 ہزار ووٹوں کا فرق ڈال لیں گے، 4,000 کا فرق ڈال لیں گے، اس سے زیادہ فرق نہیں ڈال سکتے۔ اور اگر دھاندلی ہو بھی جائے، جیسا کہ ابھی کچھ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، سر ٹریبونل میں کیسز جائیں گے اور چیزیں کھل کے باہر آ جائیں گی، لیکن ایک چلیں وہ مان بھی لیتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی، لیکن پتہ تو لگ گیا نا کہ کیا رزلٹ آ رہے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا سسٹم؟ ہم بار بار نہیں کر سکتے، ایک بار 2 بار یہ چیزیں پروسیس میں چل کر بہتر ہو جائیں گی، لیکن ہم نے تو 75 سالوں میں کبھی اس کو آزمایا ہی نہیں نا اس طریقے کو۔ ہم تو ہر بار 2 سال 3 سال بس ختم۔ بھائی آپ کو لگتا ہے نا کہ عمران خان بہت برا تھا، آپ اسے 5 سال پورے کرنے دیتے، اس کے پاس کہنے کو کچھ ہوتا کہ بھائی میں نہیں اچھا کر پایا یا ہم نے بہت برا کیا، تو لوگ خود ہی الیکشن سے باہر نکال دیتے۔ اب تو موقع ہی نہیں دیتے۔ اب کی بار خدا را، پہلی بات تو یہ کہ جنہوں نے زیادہ نشستیں لی ہیں انہیں دعوت دیں کہ آپ آئیں حکومت بنائیں، اور جب حکومت بن جائے تو 5 سال تک سر پھر انہیں پورا موقع دیں۔ میں سوؤں گا، سر میں شدید درد ہو رہا ہے، جمعے کی نماز پڑھ کے آ چکے ہیں، کھانا کھا لیا ہے، اب میں لمبی تان کے سونے لگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو جیتے ہیں انہیں مبارکباد، جو ہارے ہیں تو ان کے لیے کہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، لیکن کچھ کمیاں رہ گئی۔ ٹھیک ہے، کل ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔